سب سے زیادہ اہم جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے مرشد سے تعلق۔ اب مرشد سے تعلق جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا، خدمت کرنا، اور باطنی طور پر نسبت کو جوڑنا۔ نسبت کا جوڑنا کیا ہے؟ نسبت دو طرح کی ہے۔ ایک نسبت تو ہوتی ہے عام اور ایک ہوتی ہے خاص۔ عام نسبت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا قلب جو ہے وہ منور ہو جائے، اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے، آپ ذاکر قلبی بن جائیں اور نور کا ایک رشتہ جڑ جائے۔ ذاکر قلبی جو ہوتا ہے اس کی ترقی کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو ذکر کا جاری رہنا جس سے نور بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرشد کے قلب سے جو تار نور کی جڑتی ہے مرید کے قلب کو، اس کا بحال رہنا بڑا ضروری ہے۔ صرف ذکر قلب روشن ضمیر بننے کے لیے کافی نہیں ہے۔ صرف ذکر قلب روشن ضمیر بننے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ جو قلب میں ذکر ہوتا ہے اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے جس کو ہم لطیفہ نفس کہتے ہیں، اور جب ہم پہلا سانس لیتے ہیں دنیا میں آنکھیں کھول کے تو اس پہلے سانس کے ساتھ نار جانا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہم کھانا کھاتے ہیں اس کی نار بھی جاتی ہے، سانس لے رہے ہیں اس کی نار بھی جاتی ہے، کوئی غلط بات بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی نار بھی جاتی ہے، گناہ کر رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، اس کی نار بھی جاتی ہے۔ تو مستقل 24 گھنٹے ہمارے نفس میں، ہمارے وجود میں نار آتی رہتی ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ 24 گھنٹے ہمارے اندر نور بھی بننا شروع ہو جائے۔ لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد اس وقت تک ذکر قلب حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی عمر 15 سال نہ ہو جائے۔ تو اگر 15 سال کی عمر میں اس نے ذکر قلب لیا تو 15 سال میں جتنی نار اس کے جسم میں جمع ہو گئی ہے اس کا مقابلہ اس کے اکیلے قلب کو کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کو ذکر قلب 20 سال کی عمر میں ملا ہے تو 20 سال سے جو نار جمع ہو رہی ہے، گناہوں کا جو ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ صاف کرنا پڑے گا، کیونکہ جب ذکر قلب جاری ہوتا ہے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو جسم میں نار چلی گئی ہے وہ تو باقی رہتی ہے نا، اس کو تو صاف کرنا ہی پڑے گا نا۔ کتاب صاف ہوئی ہے نا تو جسم تو پاک کرنا پڑے گا نا۔ مرشد نے کتاب تو صاف کر دی ہے نا، تیرا قلب بھی صاف کر دیا ہے، اب تجھے جسم کو صاف کرنا پڑے گا نا۔ اور اگر 30 سال کی عمر میں ذکر لیا تو 30 سال کے گناہ جمع ہو گئے، گناہ ہو گئے معاف، ان کی جو نار ہے وہ تو جسم میں ہی ہے، وہ نار تو نکل کے نہیں جائے گی نا معاف ہونے سے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ آپ 30 سال سے ہر لمحہ ہمارے وجود میں نار داخل ہو رہی ہے، کھانے کے ذریعے، سانس کے ذریعے،
فضول گوئی کے ذریعے جو ہم بلا وجہ باتیں کرتے رہتے ہیں. اب جس طرح تصوف میں کہا جاتا ہے کہ صوفی کو 3 کام کرنے چاہیے: کم کھائے، کم سوئے، کم بولے. تو جب آپ بولیں گے اور جو کچھ بھی بولیں گے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوگا، تو پھر اس جملے سے، اس سینٹنس سے جو آپ نے بولا، اس سے ایک غفلت کا پردہ بنتا ہے. یعنی یا تو یہ ہو کہ ایوری سینٹنس دیٹ وی سے شوڈ ہیو گاڈز نیم، کسی بھی بہانے سے، تاکہ وہ جو باقی جو لفظ ہیں ان کی نار اللہ کا نام ختم کر دے. تو جتنے زیادہ لوگ بلا وجہ جو بولتے ہیں اتنی زیادہ غفلت ان کے اندر آتی ہے. آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ بہت زیادہ بولتے ہیں تو اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے. جب بلا وجہ بولتے رہتے ہیں نا، ایک تو بات ہے کہ بھئی آدمی ذکر اللہ کے فضائل پر، نعت شریف پر، اللہ کے رسول کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہے، مرشد کے محبت کی باتیں کر رہا ہے، 2 گھنٹے کر لے، اس سے تو روح کو غذا ملتی ہے. لیکن ان سے ہٹ کے اگر فضول باتیں کی جائیں، دنیا داری کی باتیں کی جائیں، تو اس سے دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. کیوں بے چینی پیدا ہوتی ہے؟ کہ ہر وہ جملہ جو اللہ اور رسول کے ذکر سے خالی ہے وہ غفلت کا ایک پردہ بناتا ہے. یعنی آپ کسی کی غیبت نہیں کر رہے، آپ کسی پر الزام نہیں لگا رہے، بیٹھ کے آپ فلموں کی باتیں کر رہے ہیں. وہ فلم دیکھی، وہ کیسی تھی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. یہ جو فضول گوئی ہے اس سے غفلت کا پردہ بنتا ہے. تو اتنی نار پہلے سے آپ میں موجود ہے، اور پھر وہ آپ جو ذکر قلب آپ کو عطا ہوا ہے وہ بھی 24 گھنٹے ذکر نہیں کرے گا. جتنی تعداد اللہ نے اس کی مقرر کی ہے اتنا ذکر کر کے خاموش ہو جائے گا. اور چاہیے آپ کو 24 گھنٹے نور کی فراہمی، کیونکہ 24 گھنٹے نار آ رہی ہے نا آپ کے جسم میں، تو 24 گھنٹے نور بھی آنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. انسان کی 3 ہی حالتیں ہیں، یا تو کھڑا ہوتا ہے، یا لیٹ جاتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے. تینوں حالتوں میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے نصیحت ہے کہ بھائی کسی حال میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو. سلطان باہو نے کہا جس دم غافل سو دم کافر. وہ اشارہ بھی اسی طرف تھا. جس وقت تو اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کر رہا تھا اس سے غفلت کا ایک پردہ بنانا، تو پھر اس سے نمٹنے کے لیے مرشد کی نسبت کا ہونا بڑا ضروری ہے. ایک نسبت تو مرشد کی یہ ہے کہ آپ ظاہر میں مرشد کی خدمت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اور دوسری نسبت جو ہے وہ یہ ہے کہ مرشد کے ساتھ محبت کا رشتہ بندھ جائے، تعلق ایسا پیدا ہو جائے، مرشد کے سینے سے نور کی تار آپ کے سینے کو لگ جائے، اس سے مستقل 24 گھنٹے نور آتا رہے گا. اس سے نور آتا رہے گا. اور جن لوگوں کو مرشد سے محبت پیار ہو جاتا ہے وہ جو ہے اس کی وجہ بہت ساری ہیں، تو یہ تو میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا. لہذا شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا قلب جاری ہو گیا تو اب آپ کو گناہوں میں مبتلا کر دے اور عبادات سے غافل کر دے تاکہ آپ کی ترقی نہ ہو سکے. لیکن ایک وجہ اور بھی ہے اس کی. ہاں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر آدمی روزانہ گھر پہ کھانا کھاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا جی چاہتا ہے کہ کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں جا کے اچھے ذائقے کا کھانا کھائے، اچھے ذائقے کا کھانا کھائے. وہ تو جہاں پھر اس کو اچھے ذائقے کا کھانا ملتا ہے وہاں اس کو مزہ آتا ہے.
تو کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو مزہ نور کا ان کو مرشد کی صحبت اور ذات میں، محبت میں، مرشد کے تصور میں آتا ہے، وہ روحانی کیف اور سرور کہیں اور نہیں آتا، لہٰذا وہ عبادتوں سے دور ہو کر مرشد کی طرف ان کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ اب عام طور پر اگر شریعت کو مد نظر رکھیں اور پھر بات کریں کہ بھئی ایک آدمی کا رجحان جو ہے وہ عبادات سے زیادہ مرشد کی طرف ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ شریعت یہی کہے گی کہ بھئی یہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی روحانی ترقی کیسے ہوتی ہے یہ شریعت کو نہیں پتہ۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھیں دے باطنی اور آپ دیکھ سکیں تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ عبادات میں اتنا نور نہیں ملا جتنا 100 سال کی عبادت کا نور اس کو مرشد کی ایک لمحے کی صحبت میں مل گیا۔ مولانا روم نے کہا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے کہ مرشد کامل کی صحبت کا ایک لمحہ تجھے مل جائے۔ پھر جن لوگوں کو مرشد کی محبت میں، مرشد کی خدمت میں جو نور ملتا ہے وہ نور کہیں اور ملتا نہیں ہے، تو وہ سارے کے سارے جو ہے پھر جن کو یہ نسبت قائم ہوتی ہے تو ان کا رجحان عبادات سے ہٹ کے اور مرشد کی محبت اور خدمت کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ذکر اللہ کی تعداد مخصوص ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی 50,000 کی تعداد رکھی ہے تو آپ کا قلب 50,000 کا ذکر کر کے خاموش ہو جائے گا، لیکن جو مرشد کے دل کی تار جڑ گئی وہ تو 24 گھنٹے نور فراہم کرتی رہے گی آپ کو۔ تو اب بتاؤ مجھے کہ جو 5-6 گھنٹے ذکر قلب سے نور بنتا ہے، آدمی اس میں زیادہ خوش رہے گا یا 24 گھنٹے جو نور کی تار لگی ہوئی ہے مرشد کے دل سے، 24 گھنٹے جو نور آ رہا ہے اس میں زیادہ خوش رہے گا؟ لہٰذا جب کسی کو یہ راز پتہ چلتا ہے تو وہ ذکر قلب سے زیادہ اہمیت مرشد کی نسبت کو دیتا ہے۔ ہم کو بھی جب یہ راز پتہ چلا تو ہم نے بھی بس مرشد کی طرف توجہ کر لی ساری، اور مرشد کی توجہ ہو گئی۔ مرشد کے زیر سایہ ہو، دنیا کا کوئی کام مرشد کی اجازت اور رضا کے بغیر نہ کرو۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، یہ جوانی، یہ مال، یہ اولاد، سارا کا سارا فانی ہے۔ نہ تو کوئی سدا یہاں پر جوان رہا ہے، نہ کوئی یہاں پر ہمیشہ زندہ رہا ہے۔ بڑی بڑی حسین صورتیں آئیں اس دنیا میں، اور آج منو مٹی کے نیچے دبی ہوئی۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ یہ جو مرشد کی محبت ہے، یہ جو نور کی تار ہے، جتنی زیادہ محبت بڑھتی جائے گی تار بھی اتنی موٹی ہوتی جائے گی، تار بھی اتنی موٹی ہوتی جائے گی۔ یہ جو مرشد کی محبت ہے یہ مرشد کی رضا سے ہے، اور مرشد کی جس کام میں رضا ہو اس کام سے ہے۔ ہمارا مرشد ایسا مرشد ہے کہ جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ نہ تو سرکار گوھر شاہی جیسا کوئی آیا ہے اور نہ سرکار گوھر شاہی جیسا کوئی آ سکتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہم جو خوش دامن ہیں، خوش قسمت ہیں، اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے۔ نہ ہم ذکر قلب کے قابل تھے اور نہ ہم نسبت گوھر شاہی کے قابل تھے،
لیکن یہ آپ کا کرم، آپ کا فضل ہے، سیدنا گوہر شاہی کی انتہائی درجے کی کرم نوازی ہے جو ذکر قلب بھی عنایت فرما دیا ہے، اور جس جس کو عطا کیا ہے اس کو نسبت بھی عطا کی ہے۔ اس نسبت کو برقرار رکھنا آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ یہ بات تبلیغ کرنے والی نہیں ہے، یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جب نسبت جڑ جائے تو اس وقت آپ کو اس نسبت کو فراموش کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اس نسبت کے دوام کے لیے میں کوئی کام ایسا نہیں کروں گا کہ جس سے یہ نسبت ٹوٹ جائے، کیونکہ اگر وہ نسبت ٹوٹ گئی تو ذکر قلب بھی ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ اس نسبت کو سلامت رکھنے کے لیے جو سرکار گوہر شاہی نے بہترین ہم کو جو راہ دکھائی ہے وہ ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور تعلیم کا پرچار کرنا۔ جتنا زیادہ ہم اس تعلیم کو، سرکار گوہر شاہی کی ذات کو عام کریں گے، اتنے ہی زیادہ بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ جائیں گے، اور جتنے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام ہمارے ذریعے پہنچے گا اتنا ہی زیادہ سرکار گوہر شاہی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ سرکار گوہر شاہی کو راضی کرنے کے لیے آپ نے دعائیں نہیں کرنی ہیں کہ گھر پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور صرف دعا کرتے رہیں کہ سرکار ہم سے راضی ہو جائیں۔ کچھ کرنا بھی پڑے گا راضی ہونے کے لیے، اور جو کرنا ہے وہ یہی ہے۔ سرکار گوہر شاہی نے اپنی کتاب دین الہی میں فرمایا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی کتے جیسی بسر کرتا رہا، ایک شخص ساری زندگی کتے جیسی بسر کرتا رہا، اور آخر میں وہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے بیٹھا اور ان سے محبت کر بیٹھا، تو وہ کتے سے قطمیر بن کے بخشا جائے گا۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ مشن، سرکار کی محبت، یہ ہماری زندگی ہے۔ باقی سارے رشتے بعد میں آتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ، کوئی خواہش ہمیں سرکار کی نسبت سے بھی زیادہ پیاری معلوم ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان چلا گیا ہے۔ سرکار گوہر شاہی کو چھو لینے سے، پاؤں دبانے سے، خدمت کرنے سے نور نکل کے آپ کے اندر جائے گا۔ جب تک پاؤں دباتے رہیں گے نور ملتا رہے گا، اور جب پاؤں دبانا چھوڑ دیا تو نور آنا بند ہو گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اندر کا نظام بھی جاری ہو جائے، چالو ہو جائے۔ جن کا اندر کا نظام بھی چالو ہو گیا تو وہ کبھی بھی نور سے خالی نہیں ہوتے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنی زندگیوں میں اگر آپ سرکار گوہر شاہی سے تعلق یا تو جوڑنا چاہتے ہیں یا اس تعلق کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے سارے فیصلے سرکار گوہر شاہی کی ذات، محبت اور مشن کو اولین ترجیح دے کے پھر کریں۔ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل جو بات آپ کی اور میری زندگی میں ہے وہ ہے سرکار گوہر شاہی کی ذات۔ اگر اس تعلق کو ہم نے ترجیح نہیں دی تو پھر ہمیں منزل کبھی بھی نہیں ملے گی، نہ جانے دنیا کا کب اختتام ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس مشن کی خدمت کریں۔ دنیا میں کوئی رشتہ پائیدار نہیں ہے، سارے رشتے دنیا میں مطلب کے ہیں، غرض کے ہیں، سارے، کوئی بھی رشتہ ہو۔
مطلب کا ہے، غرض کا ہے۔ ان رشتوں کی وجہ سے اگر آپ اپنا ایمان کھو دیں، ان رشتوں کی وجہ سے اگر آپ سرکار گوھر شاہی سے دور ہو جائیں، بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ لہذا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے واقعتاً سرکار گوھر شاہی کی نسبت کو اہمیت دینے کا عزم کیا ہے تو پھر کوئی بھی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے سرکار گوھر شاہی آپ سے ناراض ہو جائیں۔ اپنی زیادہ تر توجہ اس مشن پہ دیں۔ اس مشن کے لیے سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ یہ مشن ہمیں بہت عزیز ہے۔ اگر آپ کو سرکار گوھر شاہی سے محبت ہے تو یہ مشن فطری طور پر آپ کو بھی عزیز ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سرکار سے تو بے پناہ محبت ہو لیکن ان کا مشن عزیز نہ ہو۔ اکثر لوگ اسی طرح کے دعوے کرتے ہیں، مشن میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں، اپنے گھروں پر بیٹھے ہیں، مشن کے لیے نکلتے نہیں ہیں اور کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم تو سرکار کے ماننے والے ہیں۔ پاکستان ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.